حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی آپ اپنے والد اسلم دے کولوں اپنے والد اسلم سے جو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے درمیانی حصے میں، وہ جس میں ادھی رات نہیں آدھے، اس میں عربی دے وچ آدھن جوف اللیل، فی جوف اللیل، رات کے آدھے سے۔ اس وقت آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ ایک عورت اندر گھر سے اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں وہ بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اماں یہ عمر پاک کا دور ہے، یہ اور اس کا منادی بھی وہ اس کا پکارنے والا، اس کو بلانے والا بھی ہوگا۔ تو ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹی اس وقت نہ تو عمر ہے جہاں اور نہ اس کا کوئی بلانے والا۔ تو اس بچی نے نا کمال کا لفظ کہا ہے، وہ لفظ بڑے کمال کے، وہ کہتی ہے واللہ ما کنت، اللہ کی قسم میں ایسی نہیں ہوں کہ لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈروں اور تنہائی میں نہ ڈروں۔ اللہ کی قسم میں ایسی نہیں ہوں کہ لوگوں کے سامنے میں اللہ سے ڈروں اور تنہائی میں نہ ڈروں۔ اور یہ کچھ یعنی وہ بھی ایک بچی تھی، اور یہ ایک اور بچی کا، یہ علامہ ابن جوزی نے اپنی اس کتاب میں کچھ ایسی باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اب سنیں، یہ حضرت عفان بن مسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے حماد بن سلمہ انہوں نے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ بارش نہ ہوئی ایک سال، تو اس طرح ہوا کہ ہمارے پڑوس میں ایک عبادت گزار عورت تھی، ایک نیک عورت تھی، اس کی ایک بچی تھی۔ تو میں نے اس طرح کیا کہ اس کی طرف، ان کی طرف میں نے کچھ دینار جو ہے نا وہ دیے۔ تو اس بچی نے کیا کیا، وہ مجھ سے کہتی ہے، میں دروازے دے تھلو جو دینار پائے نا، میں دسیا بھئی حماد دینار دیندا پہ۔ تو وہ بچی کہتی ہے اے حماد، تو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان رکاوٹیں ڈالنا چاہتا، تو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان رکاوٹیں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کے کہہ کے پھر بلند آواز سے کہتی ہے، اپنی والدہ کو پکارتی ہے، یا امی جان، اے امی جان، یا اماں ہو، اے امی جان، ہم جانتے ہیں ہم اس بات کی شکایت اپنے رب سے کریں گے، اس نے ہماری طرف دنیا بھیجی، اس نے ہماری طرف بچی آخدی پئی، شکایت کریں گے اس بات کی کہ اس نے ہماری طرف دنیا بھیجی اور ہم نے جس دروازے سے دنیا آئی تھی اسی سے واپس کر دی۔ وہ جتھوں نے تلے ہوئے نا انہیں اتھوں ہی پیچھے واپس کیتے، اے چالو۔ اور کمال کے الفاظ ہیں ان کی۔ یہ تو ان بچوں کی حالت ہے، ان بچوں کی جو ان فقیروں کے، ان درویشوں کے قریب رہا کرتے تھے۔ ایک حضرت بشر سنے نے نا، بشر بن حارث، جنہوں نے بشر حافی آخدے نے، آپ سرکار ایک بار حضرت معافی بن عمران رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب ان کے پاس گئے نا، دروازے پہ دستک دی، دروازے تے جو دستک دیتی تے اندروں آواز آئی، من ذا، کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں بشر حافی ہوں۔
تو اندر سے ایک چھوٹی سی بچی نے کہا کہ تو وہی بشر حافی ہے. حافی کہتے ہیں جتیاں دے بغیر ٹرن والے نوں، پیادہ بغیر جتیاں دے ٹرن والے نوں کیا آخدے نے؟ حافی. حافی. اب اس نے کیا پوچھا دروازے پر؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ میں بشر حافی، وہ جو بغیر جوتوں کے چلتا ہے. تو وہ بچی کہتی ہے اچھا تو وہی ہے کہ اگر تو جوتے لے لے تو تیرا یہ نام بھی نہ رہے گا؟ اللہ اکبر. اچھا تو وہی ہے کہ اگر تو جوتے خرید لے، لو اشتری تھا، اگر تو جوتے خرید لے تو تیرا یہ نام بھی نہ رہے گا، لو اشتری تھا نعلن. اللہ اکبر. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ کی ایک چھوٹی سی بچی تھی. میں گیا حضرت یحییٰ بن معاذ سے کچھ چیز مانگنے، تو میں نے کہا جناب یہ فلاں چیز مجھے ضرورت ہے وہ دیں. تو حضرت یحییٰ بن معاذ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں بیٹی یہ رب سے دعا کرو نا. لفظ سنے ہو سجنا، بیٹی رب سے دعا کرو نا یہ چیز ہمیں مل جائے، اللہ سے مانگو نا. تو آپ کی وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے، وہ چھوٹی سی بچی، وہ فقیر کی درویش کی چھوٹی سی بچی وہ کہتی ہے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس سے کچھ مانگوں، ہر روز اسی کا نہیں کھاتے. اللہ اکبر. بڑے لفظ نے جا. چھوٹی بچی آخ دیے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس سے کچھ مانگوں، ہر روز اسی کا نہیں کھاتے. کچھ منگن دی وہ جی میں آدھے نہیں بھائی جہاں کھائی ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ. ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਜੀ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਹੋਰ ਕੇ ਮੰਗੂ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, روز تو ہمیں وہ کھلاتا ہے. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اور یہ کمال دے اس طرح دے صوفیاء دے نال قرب وچ رہن والے. اور دوسرا حضرت ابو العباس بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں یمن میں سے میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے مچھلی جو ہے نا اس کو پکڑنا شروع کیا ہے. تو وہ مچھلی پکڑتا ہے، اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے وہ اسے دیتا ہے. وہ بیٹی اس کی وہ مچھلی رکھ دیتی، اس کے باپ کے سامنے وہ دیکھتا ہے کہ رکھ رہی ہے. وہ کیا کرتی ہے، وہ جو مچھلی باپ اسے دیتا ہے وہ اسے پانی میں ڈال دیتی. باپ مچھلی دیتا ہے اسے پانی میں ڈال دیتی. جب اٹھنے لگے تو باپ نے دیکھا کوئی مچھلی نہیں بکی. تو اس کے والد اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا مچھلی کہاں گئی؟ اللہ اکبر. تو بیٹی جو ہے نا وہ بچی جو ہے وہ جواب دیتی ہے کہ ابو جی میں نے آپ سے سنا ہے، میں نے آپ سے سنا ہے. پیو ایویں اولاد نو حدیثاں سنا دے نا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی. ابو جی میں نے آپ سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں کوئی مچھلی اس وقت تک جال میں نہیں آتی جب تک وہ غافل نہ ہو، جب وہ غافل ہوتی ہے تب وہ پکڑ میں آتی ہے. تو ابو جی میں نے یہ سمجھا، مجھے یہ اچھی لگی بات کہ جو غافل ہو اسے کھا کے ہم غافل ہو جائیں، جو غافل ہو اسے کھا کے ہم غافل ہو جائیں. تو یہ بات سن کے باپ بیٹھ گیا، رونے لگ گیا کہ کمال کی سوچ ہے اس کی کہ مچھلی تب پکڑی جاتی ہے جب وہ غافل ہوتی ہے، اور غافل کو کھا کے ہم بھی غافل ہو جائیں، اس لیے میں نے اسے، آپ پکڑتے گئے میں اسے چھوڑتی گئی. اللہ اکبر. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور اللہ کے کامل ولی ہیں حاتم اصم. وہ فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے، پیاس شدید لگی تو ایک جگہ سے پانی جو ہے نا لیا. تو دوستوں نے جہاں سے پانی لیا نا اس جگہ سے ان لوگوں کو کچھ رقم دے دی. جب کچھ رقم دی پورا گھر خوش تھا. ایک بچی چھوٹی رونے لگ گئی، چھوٹی بچی، سارے گھر والے خوش تھے، وہ رونے لگ گئی. جب اس سے پوچھا گیا تو کیوں روتی ہے تو وہ بچی کہتی ہے اگر لوگ ہماری طرف نظر کریں
تو ہم غنی ہیں. لوگ ہماری طرف نظر کرے تے اساں غنی ہاں، یعنی کوئی سانو دنیا لوگ اللہ دی مخلوق ہے چونکہ بندہ سانو کچھ دے تے اساں آتے بڑا کچھ مل گئے. ہم پہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ نظر کرے؟ ہمارا رب کیوں نہ ہم پہ نظر کرے؟ کاش کہ وہ ہماری طرف نظر فرماتا. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آخری ایک گل اے اتنے اے صوفیاء دے فقیراں دیاں گلاں جڑیاں وہ انہاں چھوٹا بچوں کو دیکھو کیوں. حضرت خزیمہ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک بچی اپنے باپ سے کہتی ہے، ایک چھوٹی بچی اپنے باپ سے کہتی ہے، ابو جی ہمارے لیے حلال کے سوا کچھ نہ لانا. ہمارے لیے بچی اپنے باپ سے کہتی ہے، ابو جی ہمارے لیے حلال کے سوا کچھ نہ لانا. کیوں؟ جواب دیتی ہے اس بات پر کہ بھوک پر صبر کرنا آسان ہے، آگ پر صبر کرنا بہت مشکل ہے. لفظ نہیں سمجھی؟ بخ دے نال گزارا کر گھنا سوکھا کام ہے، تے حرام کھا کے اگ دی طرف آ کے اگ تے صبر کرنا یہ بڑا اوکھا کام، یہ بہت مشکل کام ہے. دیکھو اور ان کو یہ بچے جو ہیں ظاہر ہے وہ سنتے تھے اپنے والدین سے کہ یہ قرآن میں اس طرح ہے، حدیث میں اس طرح ہے. اب وہ چھوٹی بچی کہہ رہی ہے کہ حرام کھا کے آگ پر صبر کرنا پڑے جہنم کی، تو اس سے بہتر ہے ہم بھوکے رہ کے صبر کریں گے. اب اس کا یہ خیال ہے. اور آج کل یعنی ہمارے چھوٹے بڑے سب کا ایک ہی خیال ہے کہ ہمیں مال ملے، چاہے وہ جس طرح سے ہو، جس طریقے سے ہو، جس انداز سے ملے، ہمیں مال ملے، مال کی ہمارے پاس کثرت ہو. اور یہ دیکھو ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ اپنے والد سے کہتی ہے ہمیں حلال کے سوا کچھ نہ کھلانا، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ اس حرام کی وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ میں سے گزرنا پڑے، جہنم کی آگ میں جانا پڑے. تو جہنم کی آگ سے بہتر ہے ہم بھوک کی آگ برداشت کر لیں. بھوک کی آگ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، اور وہ بھوک کی جو آگ ہے اس کو برداشت کرنا یہ تو خطاؤں کو مٹاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی رہے گی. اور وہ جو آگ ہے جہنم کی، حرام کھا کے جس آگ کو جلایا جا رہا ہے، وہ آگ رب تعالیٰ کی غضب کو بڑھاتی رہے گی. اس رب تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو بڑھاتی رہے گی. وہ آگ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بودھ کا ذریعہ بنے گی. وہی آگ جہنم کی ایسی آگ ہوگی جو تمہارے ایمان کو، تمہاری روحانیت کو، تمہارے خاص مقام کو ختم کرے گی. اس لیے بھوک کی آگ پہ صبر کر لینا یہ بہتر ہے جہنم کی آگ پر صبر کرنے سے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب.